السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایام گزشتہ کی طرح آج بھی میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج میرا سوال جو ہے وہ روزے کے متعلق ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور لوگ روزے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے آپ بہت ہی سہل انداز میں بیان فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو رکھ کر توڑ دینا تو اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ پھر بھی ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ آج کل اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی وہ چیزیں جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، لیکن لوگ اپنے ذہن کی اپج کی بنیاد پر ان چیزوں کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ پینے، سگار پینے، سگریٹ پینے، چرٹ پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ پیر تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ شکر وغیرہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھنے سے جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر اسے منہ میں ڈال کر کھا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ تھا، اب اس میں 3 شقیں ہیں، یا برابر تھا یا کم تھا۔ اب اگر خون تھوک سے زیادہ تھا یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوک سے کم تھا اور مزہ خون کا حلق میں محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا ہو تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا واجب ہوگی۔ آج کل کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح یہ ہے کہ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہے گا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں جائے گا۔ ایسے ہی آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی جدید تحقیق کے مطابق روزہ جاتا رہتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان نے تفہیم المسائل میں اس کی وضاحت فرمائی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ سے معدے کے درمیان منفذ ہے، کان سے معدے کے درمیان بھی منفذ ہے، آنکھ سے معدے کے درمیان بھی جب منفذ ہے تو معدے تک اس دوا کا ذائقہ اور اثر پہنچے گا، لہذا وہ روزے کو توڑ دے گا۔ کان میں دوا ڈالنے سے بھی پرہیز کریں، اور جو ہے کان میں بھی دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے پرہیز کریں، اور آنکھ میں بھی دوا ڈالنے اور تیل ڈالنے سے پرہیز کریں۔ ایسے ہی سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جو ہے چلا گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نکل گیا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں رنگین ڈورا رکھا تھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نکل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل گیا، قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہیں گیا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ منہ میں چلا گیا تو قطرے 2 قطرے تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا،
اور اگر زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کا بوسہ لینے یا چھونے یا مباشرت یا گلے لگانے سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھونے اور کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ ایک مسئلہ الٹی کا آتا ہے، کیونکہ روزے میں اکثر لوگوں کو الٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کافی لوگ جو ہے فون کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی الٹی کا مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کی جو ہے کئی شقیں ہیں۔ قصدن منہ بھر قے کی تو روزہ اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصدن اگر کوئی الٹی کرے، قصدن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی، یا کوئی جان بوجھ کر یا کوئی اور ایسا سبب بنایا جس سے اس کو الٹی ہوئی، تو اور اگر قصدن منہ بھر کر الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں۔ اور بلا اختیار الٹی ہو گئی، جیسے کہ آدمی کھا کر اٹھا اور اس کا دل کسی چیز سے خود خراب ہو گیا پھر الٹی ہو گئی، تو منہ بھر ہے یا نہیں ہے، پھر اسے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بھر منہ ہے یا نہیں ہے، اور دونوں تقدیر پر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹی نہ لوٹائی، تو اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ لوٹ گئی ہو، یا اس نے خود لوٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو بھی روزہ جاتا رہا، اور وگرنہ نہیں جائے گا۔ قے کہ یہ احکام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا کڑوا پانی یعنی صفرا آئے یا خون آئے، اگر بلغم کی قے کی تو بالاتفاق روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان شریف میں جن لوگوں کے روزے ٹوٹ جائیں کسی عذر کی وجہ سے، جو قصدن نہ توڑیں یا قصدن بھی توڑ دیں تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور بلا عذر اگر مطلب بلا قصد روزہ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں بھی حکم یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرے کہ چھپ کر کھائے پیے، علن یا کھانا پینا منع ہے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو رمضان شریف میں جو شخص بلا عذر علنیہ قصدن کھائے پیے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بادشاہ اسلام اسے قتل کر دے، اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص جو ہے مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہ یہودی تھا، اس کے بچے نے مسلمانوں کے بازار سے کوئی چیز خرید کے بازار ہی میں کھانا شروع کر دی، تو اس نے اپنے بچے کے تھپڑ مار دیا اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے بازار میں کھاتا پیتا ہے؟ لہذا اتنی سی بات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان کا احترام کریں، اگرچہ کسی عذر کی وجہ سے ہمارا روزہ نہ ہو لیکن پھر بھی روزے داروں کا احترام کریں، اور اس احترام کا اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ کھائیں پیے نہیں۔ اگر ہمارا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو ہمیں چھپ کر کھانا پینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے استنجے کا بھی ایک مسئلہ ہے، استنجے میں جو ہے زیادہ مبالغہ روزے میں نہیں کرنا چاہیے، اور استنجا کرتے وقت خاص خیال یہ رکھا جائے کہ سانس نہ لے اوپر کو، کیونکہ پانی کے چڑھنے کا امکان رہتا ہے۔ ایسے ہی روزے میں کلی میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ حلق کے نیچے پانی اترنے کا امکان رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ دماغ کو پانی چڑھنے کا امکان رہتا ہے، یعنی ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے کہ جس میں روزہ ٹوٹنے یا روزے کے مکروہ ہونے کا احتمال ہو۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔